یعنی نفس کی شرارتوں پر اس کی کیا نام ہے تیش پر صرف صبر سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے اور عقل کے ذریعے خواہشات کے قلعے کو گرایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نفس کے صفات و اخلاق کی دو جڑیں ہیں۔ نفس کی صفات و اخلاق کی کتنی جڑیں ہیں؟ دو۔ ان دو جڑوں سے ہی نفس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نفس کے تمام اخلاق و صفات کی دو بنیادیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو ہی اس کی مائیں ہیں۔ پہلا ہے غصہ، دوسرا ہے لالچ۔ غصہ اور لالچ نفس کی صفات و اخلاق کی دو جڑیں ہیں، غصہ اور لالچ۔ غصے سے جہل یعنی جہالت پیدا ہوتا ہے، یعنی جہالت لا علمی سے، یعنی جس کو علم نہ ہو، غصے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ جہالت۔ اور لالچ سے حرص پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھیں؟ غصہ کے لحاظ سے نفس ایک گول کرے کے مطابق ہے، یعنی گول گیند سمجھ لیجیے آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غصے یعنی غصے کی کیفیت میں کیسا نفس ہوتا ہے؟ کی طرح ہوتا ہے جو ایک صاف اور چکنے مقام پر رکھا ہے یہ کرہ اپنی فطرت کے حساب سے، جیسے کہ ایک گھومنے والی چیز ہو، ہے نا، ایک گول گیند رکھا ہو ایک صاف جگہ پر، اور وہ اس کی فطرت میں گھومنا ہو، یعنی فطرت میں گھوم رہا ہو۔ یہ نفس ایسی کرتا ہے اور اپنی ساخت کے اعتبار سے کبھی بند نہیں ہوتا، اور حرص کے اعتبار سے ایک ایسے پروانے کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی حرص کے اعتبار سے نفس کی یہ کیفیت جو ایک پروانے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو، اپنے آپ کو چراغ کی روشنی پر گرانے اور تھوڑی سی روشنی یعنی کم روشنی پر صبر نہ کر کے، جیسے ایک پروانہ ہوتا نا، یعنی تھوڑی سی روشنی پر وہ صبر نہیں کرتا ہے، بلکہ مرکز لو پر، یعنی چراغ جو جہاں سے مین جڑ روشن ہوتی ہے وہاں پر خود کو گرا دیتا ہے، جو اس کی ہلاکت کی وجہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہلاک یعنی جل جاتا ہے۔ یعنی لیکن اگر پروانہ جو ہے اگر اپنی تھوڑی سی روشنی پہ اگر صبر کرتا تو مرکز لو پر، یعنی جہاں سے شمع روشن ہو رہی اس مرکز پر کبھی نہیں گراتا اپنے آپ کو، مگر اس کو زیادہ پانے کی جو لالچ ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی جان ہلاک ہو جاتی ہے۔ غصے کی ذلت کے باوجود وجود میں آنے کی وجہ جلد بازی اور بے صبری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی غصے کی ذلت کے وجود میں آنے کی وجہ جلد بازی اور بے صبری ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر جو عقل ہے، یعنی صبر کیا ہے؟ عقل ہے، اور غصہ صفات نفس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل والا ہے وہی صبر والا ہے، یعنی جتنے صابرین ہیں وہ سب عقل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نا، جس کا مفہوم ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ عقل والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صبر عقل ہے اور غصہ نفس ہے، اور اس کی خواہشات اور اس کی روح یعنی اصل پر صبر ہی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی نفس کی شرارتوں پر اس کی کیا نام ہے تیش پر صرف صبر سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے، اور عقل کے ذریعے خواہشات کے قلعے کو گرایا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر عقل نہیں ہوگی آپ کے پاس تو خواہشات کے قلعے کو کبھی آپ گرا نہیں پاؤ گے۔ اور سر طمع یعنی لالچ کی جو راز ہے، جس سے حضرت آدم، اور سر طمع ہی ہے، سر کہتے ہیں راز کو، سر طمع ہی ہے جس کے
حضرت آدم علیہ السلام مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے جنت میں ہمیشہ رہنے کی آرزو کی اور شجرہ ممنوعہ یعنی گندم کے قریب گئے اور کھانے کی حرص کی انہوں نے، اور ہمیشہ رہنے کی لالچ، کھانے کی حرص اور ہمیشہ جنت میں رہنے کی لالچ، اس کی وجہ سے جسم کے جب آپ نے یہ عمل کا ارتکاب ان سے ہوا، ان کی ذات پاک سے، تو پھر آپ پر جو پریشانیاں آئیں، ایسے ہی جب نفس کا نام ہمارے اندر لالچ اور غصے کی آفت پیدا کر کے بندہ پوری زندگی اپنی تباہ کر لیتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شروعات دیکھ لیجیے آپ، گیہوں کھانے کی گیہوں آپ نے چکھا کھایا تو آپ کے جسم سے، آپ کے سر سے جنتی تاج اتار دیا گیا، ناخونی جسم، یہ چمڑے کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم ناخون کا تھا، موتی کی طرح چمکتا تھا، یہ لباس جنتی اتار دیا گیا، ورنہ ہمیشہ جنت میں رہتے، لیکن اللہ کی مصلحت اور حکمت اس میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی لیے نفس کے صفات و اخلاق کی دو جڑیں ہیں، غصہ اور لالچ۔ اس کی تفصیل ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نفوس کے اندر اگر یہ دو خرابیاں ہیں تو مولا اپنے فضل و کرم سے اس کو دفع فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے طفیل ہم سب کو نفس و شیطان کے شر و آفت سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔